آج سے تقریباً 1500 سال پہلے اس دنیا میں ایک ایسی لڑائی ہوئی جس میں ایک طرف بہت بڑے ہاتھی اور دوسری طرف معمولی سے پرندے تھے۔ اس فائٹ میں کون جیتا اور کون ہارا، یہ کہانی اس وقت کی ہے جب یمن میں ایک حاکم رہا کرتا تھا جس کا نام ابرہہ تھا۔ ابرہہ نے یہ دیکھا کہ سال میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یمن میں بہت سے لوگ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، تو اس نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ یہ مکہ مکرمہ کیا کرنے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھی نے اس کو بتایا کہ مکہ مکرمہ میں ایک گھر ہے جس کو خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، یہ عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ جب ابرہہ کو اس بات کا پتہ لگا تو اس کا تجسس بڑھا اور اس نے پوچھا کہ خانہ کعبہ کس طرح کا بنا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ خانہ کعبہ بہت زیادہ بڑا بھی نہیں اور بہت چھوٹا بھی نہیں، بلکہ درمیانے سائز کے پتھروں سے بنا ہوا ایک گھر ہے۔ تو اب اس نے کہا کہ یہ تو بہت سمپل سا گھر ہے، میں خانہ کعبہ کے مقابلے میں ایک بہت عظیم الشان اور بہت بڑا گھر بناؤں گا۔ اب ابرہہ یمن کے شہر صنعاء میں اس وقت کا سب سے بڑا کلیسا تعمیر کرواتا ہے۔ کلیسا اس گھر کو کہتے ہیں جس میں عیسائی عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ چونکہ ابرہہ بھی ایک عیسائی تھا تو اس نے صنعاء میں ایک بہت بڑا کلیسا تعمیر کروایا، اور اس وقت اس پوری دنیا میں سب سے بڑا اور سب سے عظیم الشان اور سب سے خوبصورت گھر اس کلیسے کو سمجھا جاتا تھا۔ اب جب اس نے کلیسا تعمیر کروا لیا تو اس نے پورے یمن میں یہ اعلان کروایا کہ آج سے مکہ مکرمہ میں کوئی شخص نہیں جائے گا، بلکہ تمام لوگ خانہ کعبہ کی بجائے اس گھر کا طواف کیا کریں گے جو میں نے تعمیر کروایا۔ جب لوگوں کو یہ بات پتہ لگی تو لوگوں کو بہت عجیب لگا۔ عرب کے لوگوں کو یہ بات برداشت نہ ہوئی اور انہوں نے کہا یہ تو کعبہ کی توہین ہے کہ کعبہ کے مقابلے میں کعبہ جیسا ایک گھر بنایا جائے اور کہا جائے کہ کعبہ کی بجائے اس گھر کا طواف کیا جائے گا۔ تو اس بات کو دیکھتے ہوئے عرب کے قبیلے بنو کنانہ کا ایک شخص ایک رات اس کلیسے میں داخل ہوا اور اس کلیسے میں بہت سی گندگی اور نجاست پھیلا کر واپس چلا گیا۔ اگلے دن جب ابرہہ کو یہ بتایا گیا کہ عرب سے آئے ہوئے ایک شخص نے یہ کام کیا ہے تو ابرہہ کو بہت زیادہ غصہ آیا اور اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور کعبے کو گرا کر تباہ و برباد کر دوں گا۔ اب وہ اس وقت کے بادشاہ کو یہ خط لکھتا ہے کہ کعبے کو گرانے کے لیے میرے پاس بہت بڑی فوج اور ہاتھی بھیجو، کیونکہ اس وقت مقابلہ کرنے کے لیے ہاتھیوں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اب بادشاہ نے ابرہہ کی فوج میں بہت بڑے بڑے ہاتھی بھیجے اور اس کے علاوہ ابرہہ کے ساتھ 60,000 کا لشکر بھی تھا۔ اب ابرہہ بہت بڑے ہاتھیوں کے ساتھ اور 60,000 لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوتا ہے کہ کعبے کو گرایا جائے۔ اب راستے میں بہت سے عرب قبائل ابرہہ کا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے آتے ہیں، لیکن ابرہہ ان کو شکست دے دیتا ہے۔ آخر کار ابرہہ مکہ مکرمہ سے کچھ ہی قریب مقام مغمس پر پہنچ کر یہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر عرب لوگوں کے بہت سے اونٹ گھوم رہے ہیں۔ اس کی فوج ان سب اونٹوں کو قید کر لیتی ہے اور ان اونٹوں میں 200 اونٹ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ اب جب حضرت عبد المطلب کو یہ بات پتہ چلی کہ ابرہہ کی فوج نے میرے 200 اونٹ قید کر لیے ہیں تو حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس گئے اور ابرہہ سے کہا کہ اے ابرہہ، تمہاری فوج نے بغیر کسی وجہ کے میرے 200 اونٹ قید کر لیے ہیں، مجھے میرے اونٹ واپس کرو۔ ابرہہ یہ سن کر بہت زیادہ حیران ہوا اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا کہ اے عبد المطلب، میں تو سوچ رہا تھا کہ مکہ کا سردار میرے سے کعبہ کو بچانے کے لیے آئے گا، لیکن آپ نے تو کہا کہ میرے اونٹ واپس کرو۔ اب یہ بات سن کر حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اس گھر کا جو مالک ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت خود فرمائے گا۔ اب ابرہہ نے غرور اور تکبر میں یہ بات کہی کہ اس گھر کا مالک بھی میرے سے اس گھر کو نہیں بچا سکتا۔ حضرت عبد المطلب اپنے اونٹوں کو لے کر مکہ مکرمہ واپس چلے گئے اور آپ فوراً خانہ کعبہ کے پاس گئے اور خانہ کعبہ کی دیوار سے لپٹ کر یہ دعا کی کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ مکہ کے لوگوں میں ابرہہ اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں، اے اللہ اپنے گھر کی حفاظت کا انتظام فرما۔ اب حضرت عبد المطلب لوگوں کو لے کر آس پاس پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں۔ اگلے دن ابرہہ اپنی فوج کو لے کر خانہ کعبہ کی طرف پیش قدمی کرتا ہے۔ جب اس کی فوج اور ہاتھی خانہ کعبہ کی طرف پہنچے تو اس کے ہاتھی خانہ کعبہ کے سامنے بالکل بیٹھ گئے۔ اس کے ہاتھیوں کو اٹھایا گیا، ہر طرح کی کوشش کی گئی، نیزے مارے گئے، لیکن وہ ہاتھی اپنی جگہ سے بالکل نہ اٹھے۔ اتنے میں ابرہہ اور اس کا لشکر دیکھتا ہے کہ سمندر کی طرف سے ایک پرندوں کی بہت بڑی جماعت آتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان سیاہ ہو جاتا ہے۔ وہ پرندے کوئی عام پرندے نہیں بلکہ ان پرندوں کا نام ابابیل تھا۔ ابابیل کے پنجوں اور چونچ میں 3 کنکریاں تھیں، 2 ان کے پنجوں میں اور 1 کنکر ان کی چونچ میں،
اور وہ کنکر چنے کے دانے کے برابر تھا، اور ان کنکریوں نے وہ کام کیا جو آج کی بلٹ فائر بھی نہ کر سکے، اور وہ یہ کہ جب ان پرندوں نے ابراہہ کی فوج پر وہ کنکر برسائے تو وہ کنکر جس شخص کو لگتا گیا اس کے جسم کے ٹکڑے ہوتے گئے، اور اس طرح ابراہہ کی ساری فوج تباہ و برباد ہوگی۔ اور وہ بڑے بڑے ہاتھی جن کو ابراہہ کعبے کو گرانے کے لیے لے کر آیا تھا، جب ان ہاتھیوں پر پرندوں نے کنکر پھینکے تو ہاتھیوں کے آر پار ہو کر زمین میں گھس گئے۔ تو اس طرح ابراہہ کی ساری فوج، ابراہہ کے سارے ہاتھی اور ابراہہ تباہ و برباد ہو گئے، اور ابراہہ کے جسم میں ایک ایسا زہر سرایت کر گیا جس کے بعد اس کے جسم کا ہر عضو اترتا گیا۔ جب اس کو یمن کے شہر صنعاء میں لایا گیا تو دیکھا گیا اس کا سارا جسم ہلاک ہو گیا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہہ کو دنیا میں بھی سخت عذاب دیا، اور آخرت میں بھی وہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق بنا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ تو پیارے بچوں، اس دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی پاور دی، کسی کے پاس کوئی اتھارٹی ہے، تو اس کو کبھی غرور اور تکبر نہیں کرنا، بلکہ ہمیں یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اس کائنات میں صرف اور صرف پاور اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی شخص کو نقصان پہنچانا چاہیں تو پوری دنیا مل کر بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور اسی طرح اگر اللہ چاہے کہ اس شخص کو فائدہ ہو تو پوری دنیا بھی مل کر اس شخص کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس لیے کہ اس پوری دنیا میں صرف اور صرف طاقت اور پاور اللہ کے پاس ہے۔ اور اس واقعے کے چند ہی ماہ بعد اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اس سال کو عام الفیل کا سال کہا جاتا ہے۔